بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سبا ایسی جمعیت اور قوم تھی جو جزیرہ عرب میں رہتی تھی اور ایک اعلیٰ حکومت اور درخشاں تمدن کی مالک تھی۔ یہاں پر سرسبز باغات، خوشلحان پرندے، بلند و بالا پہاڑ، سمجھدار لوگ، آپس کی محبت اور امن و امان کا بول بالا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا جب ان کی حکومت بگڑ گئی، ان کی تمدن غرق ہونے لگی، خوشلحان پرندوں کی جگہ کوے اور الو آباد ہو گئے، سرسبز باغات جھاڑیوں اور بیریوں میں بدل گئے۔ یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، آخر تک دیکھیں۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا یا پھر سرزمین کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے تھے اور 4 شام میں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ سبا آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ بلا شبہ قوم سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی موجود تھی، دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ حکم ہوا اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور رب ہے بہت مہربان۔ اس آیت مبارکہ میں قومی سبا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کثیر نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیلاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس سورہ کے ضمن میں اکرمہ رحمہ اللہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس قوم میں ایک کاہنہ اور ایک کاہن تھا، جن کے پاس جنات ادھر ادھر کی خبریں لایا کرتے تھے۔ اس کاہن کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ اس بستی کی ویرانی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ شخص جو کہ مالدار تھا، یہاں پر اس کی بہت ساری زمین اور جائیداد تھی۔ اب اس نے ایک ترکیب سوچی کہ کیسے یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، سنو، کل میرے پاس لوگ جمع ہوں گے، میں تجھے کسی کام کا کہوں گا، تو انکار کر دینا، میں تمہیں برا بھلا کہوں گا، تو بھی کہنا، پھر میں تجھے تپڑ ماروں گا، تو بھی مجھے تپڑ مارنا۔ اس نے کہا، ابا جان، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، بس یہ میرا حکم ہے اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ معاملہ طے ہوا۔ اگلے روز باپ بیٹے کے مابین تلخ کلامی کے بعد ہاتھا پائی تک بات پہنچی۔ آخر باپ نے کہا، ایک چری لاؤ، میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ گھبرا گئے، انہیں سمجھایا، لیکن یہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جب لوگ بے بس ہو گئے تو دوڑے دوڑے لڑکے کے ننیال والوں کو خبر دی۔ وہ سب آ گئے۔ اول تو منت سماجت کی، لیکن یہ نہیں مانا۔ آخر کار معاملہ اس بات پر ختم ہوا کہ اب میں اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا، جہاں کے لوگ میرے اور میرے بچوں کے مابین آڑے آئے۔ مجھ سے میرے مکانات، باغات اور زمینیں خرید لو، میں یہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سب کچھ بیچ ڈالا اور قیمت نقد وصول کی۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا تو بستی والوں سے کہا، اس بستی پر عذاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب تم میں سے جو کوئی لمبا سفر کر کے نئے گھر کا آرزو مند ہے وہ عمان چلا جائے، جو کھانے پینے کا شوقین ہے
وہ بصرہ چلا جائے، جو کھجور کے باغات کا شوقین ہے وہ مدینہ منورہ چلا جائے۔ اس قوم کے بعض لوگ ان کی باتوں پر یقین رکھتے تھے، لہٰذا ان میں سے بعض لوگ اپنے اپنے منزل مقصود کی طرف کوچ کر گئے، اور جو یہاں رہ گئے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی ضد میں آ گئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے تعجبناک فیصلہ کیا ہے، اگر اسے راحت ملے اور یہ شکر کرے تو اجر پائے، اور اگر اسے مصیبت پہنچے اور صبر کرے تو بھی اجر پائے۔ غرض مومن کو ہر حالت میں جب یہ شکر کرے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ پھر انہوں نے اطاعت سے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور کچھ جھاڑ اور کچھ بیری کے درخت رہ گئے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق 19ویں صدی عیسوی کے بعض مستشرقین اور آثار قدیمہ کے ماہرین کی تحقیقات کے مطابق ارم کا سیلاب یمن کے شمال مشرقی شہر صنعا، جو اس وقت مارب کہلاتا تھا، میں آیا۔ محققین کے مطابق ارم کا ڈیم، جس سے قوم سبا کے لوگ اپنے باغات اور کھیتی سیراب کرتے تھے، سطح سمندر سے تقریباً 1150 میٹر بلندی پر بنایا گیا تھا۔ یہ اپنے دور کے ترقی یافتہ فن کے مطابق بنایا گیا تھا، اور تاریخ کے مطابق سنہ 447 عیسوی سے سنہ 450 عیسوی تک سیلاب کا سامنا کرتا رہا۔ قوم سبا کے اس شہر پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر احسانات تھی کہ اس علاقے میں مچھر، پسو، سام اور بچھو وغیرہ ایذا رسا جانوروں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ انتہائی پاک و صاف شہر تھا۔ قوم سبا کے باغات میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی شخص خالی ٹوکرا لے کر اس کے باغات میں داخل ہوتا تو واپسی پر اس کا ٹوکرا مختلف قسم کے پھلوں سے بھرا ہوتا۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم سبا کے شہر میں جو ڈیم تھا اس سے نکاسی آب کے لیے 3 بڑے دروازے بنائے گئے تھے، جو کہ سال بھر اس میں سے پانی نکلتا رہتا تھا۔ اگلے سال بارشوں کی وجہ سے ڈیم دوبارہ پانی سے بھر جاتا۔ یوں اس شہر میں پانی کی فراوانی نہروں، ندی اور نالوں کی صورت میں روا رہتا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے ناشکرے ہو گئے تھے کہ روٹی سے اپنے بچوں کے پاخانے کی جگہ صاف کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈیم پر چوہے مسلط کر دیے، جو برابر ڈیم کی دیواروں کو پوسیدہ کرتے رہے، اور آخر میں پانی کا بڑا سیلاب آیا، جن سے اس وادی کو نشان عبرت بنایا گیا۔